السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ جو کہ ایک بہت پرانی قدیم تاریخی عبادت گاہ ہے جو مختلف ادوار میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہ رہی ہے۔ ابھی اس کا موجودہ نام آیا صوفیہ جامع اشرفی ہے، اور اس کے بارے میں دوستوں مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ایک تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور دوسرا بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو بوقت ملتی رہیں۔ دوستو، یہ تیسری صدی کے نصف میں کانسٹنٹائن بادشاہ نے اس کو چرچ کو تعمیر کروایا تھا، اور یہ لکڑی کی ایک عمارت تھی، بہت بڑی عمارت تھی لکڑی کی، اور یہ 200 سال بعد آلموسٹ عمارت جل گئی۔ جب یہ عمارت جل گئی تو جسٹنڈائن اول نے 532 میں 5ویں صدی میں اس کو پختہ تعمیر کروانا شروع کیا، اور اس کی تعمیر کے لیے 5 سال 10 مہینے لگے، اور اس کے لیے 10,000 مزدور اس نے صرف کیے ہوئے تھے، اور اس کے لیے عیسائیوں نے دل کھول کے پوری دنیا سے چندہ بھی دیا، اور اس میں جو اس نے سنگ مرمر لگا ہوا، ماربل لگا ہوا، دنیا کے بہترین ماربل میں سے ماربل لگایا اس نے۔ اور اس نے ایک بڑا تاریخی جملہ بھی بولا جب یہ عمارت مکمل ہو گئی۔ جب وہ اس میں پہلی دفعہ داخل ہوا تو اس نے تکمیل کے بعد پہلی دفعہ جب وہ داخل ہوا تو اس نے ایک تاریخی اور تکبرانہ اور گستاخانہ جملہ بولا کہ اے سلیمان، میں تم پر سبقت لے گا، یعنی کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس بنائی، اور اس نے یہ جملہ بولا کہ میں نے بیت المقدس سے بہت اچھا چرچ، بہت اچھی بلڈنگ بنا لی ہے۔ یہ تو تھا دوستو اس کا کہ کیسے بنی، کب بنی اور کس طرح بنی۔ یہ مختلف دور میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہ رہی ہے۔ پہلے یہ رومن کیتھولکس کی عبادت گاہ تھی، پھر یونانی آرتھوڈاکس کرسچنز کی عبادت گاہ تھی، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، کبھی ان کی عبادت گاہ بن گئی، کبھی ان کی عبادت گاہ بن گئی، کیونکہ دونوں کرسچن تھے اور ان کی آپس میں بھی اس طرح سے نہیں بنتی تھی۔ پھر اللہ کی کرنی ہوا یوں کہ جب 14ویں صدی کے نصف میں 1453 میں سلطان محمد نے قسطنطنیہ فتح کیا تو اس نے اس چرچ کو مسجد بنا دیا، اور اس مسجد کو بنانے کی 2-3 وجوہات بھی تھی، کیونکہ ایک تو جتنے بھی عیسائی لوگ تھے وہ سب اس مسجد میں پناہ لی ہوئی تھی انہوں نے، کہ وہ تہمات مشہور تھی جو عیسائی پوپ یا پیتریچو تھے، انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ یہ عمارت ایسی عمارت ہے کہ اس گنبد کے سائے تلے جب تک وہ رہیں گے محفوظ رہیں گے، کوئی بھی جو ہے دشمن اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ایون اگر کوئی دشمن اس کے قریب آ بھی جائے گا تو وہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا تو وہ آسمانی ہتھیار لے کے آئے گا اور سب لوگ جو بھی دشمن ہوں گے ان کو ختم کر دے گا۔ تو ایون آخری وقت تک عیسائی جتنے بھی لوگ اس کے اندر تھے وہ ایک غیبی مدد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب سلطان محمد کی فوج نے حملہ کیا تو نہ تو کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی آیا۔ تو آخر کار جب فتح ہو گئی، سلطان محمد جب اس چرچ کے اندر داخل ہوا تو سب کرسچن لوگ اس کے اندر اکٹھے تھے۔ سلطان محمد نے سب کے ان کو جا کے ملے بڑے اچھے طریقے سے، اور ان سب کو ان کی عزت، جان، مال، زندگی اور مذہبی زندگی کی آزادی کی ضمانت دی انہوں نے، سلطان محمد نے۔ اور سلطان محمد نے فتح والے دن ہی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی دن فتح ہوا اور اسی دن اس سرزمین پر پہلی دفعہ ظہر کی نماز ادا کی گئی، اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھا گیا تھا۔ اس کو مسجد بنانے کی ایک وجوہات یہ بھی تھی کہ جو تہمات اس کے ساتھ تھی جو عیسائیوں نے جوڑی ہوئی تھی کہ اس کے نیچے سب محفوظ ہیں، آسمان سے فرشتہ آئے گا، ایک تو یہ تہمات بھی ختم کرنی تھی، اور دوسرا فتح قسطنطنیہ کے بعد وہاں مسلمانوں کے لیے فوری اجتماع کے لیے اور عبادت کوئی اس طرح کی ان کے عبادت گاہ نہیں تھی، تو اس لیے سلطان محمد نے اس چرچ کو مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور اس نے چنانچہ اس عمارت کو اپنے ذاتی پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اور اس نے اس کے لیے کوئی بیت المال سے بھی پیسے نہیں لیے بلکہ پوری رقم اپنی اس نے جیب سے دی تھی۔ اور اس عمارت
کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزات ہیں جو بھی، وہ آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ دوستو 1453 سے لے کے 1935 تک یہ آیا صوفیہ مسلمانوں کی ایک عبادت گاہ رہی ہے، ایک مسجد رہی ہے، اور چونکہ یہ پہلے چرچ تھا اس لیے پھر جب سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جو ترکی کا اس ٹائم کا گورنر تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک، اس نے اس کو ایک میوزیم بنانے کا ارادہ کیا اور اس نے اس مسجد کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا۔ پھر 1935 سے لے کے جولائی 2020 تک 10 جولائی 2020 تک یہ ایک میوزیم بنا رہا، اور 10 جولائی 2020 کو ترکی کی ہائی کورٹ میں ایک بل پاس ہوا۔ بل پاس ہونے کے بعد اس جو بل پہ دستخط ہوئے وہ ترکی کے صدر طیب رجب اردوغان نے کیا، رحمۃ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ اور اس کے بعد ابھی نیکسٹ جمعہ آ رہا ہے 17 جولائی 2020 کو، اس میں جمعہ کی پہلی نماز ادا کی جائے گی۔ اور دوستو یہ تو تھا 85 سال کا جو وقفہ تھا، ایک 85 سال ایک جو عبادت کا تھی مسجد تھی، ایک میوزیم بنی رہی، اور 85 سال کے بعد 1935 کے بعد 2020 جولائی 2020 میں آیا صوفیہ کے میناروں سے اذان کی آواز گونجی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو کائنڈلی لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے آیا صوفیہ جو کہ ایک بہت پرانی قدیم تاریخی عبادت گاہ ہے جو مختلف ادوار میں